اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پہ آیا؟ فرمایا ہاں، جس دن میں طائف گیا تھا نا 2 ہفتے تقریباً حضور طائف میں ٹھہرے ہیں، 2 ہفتے، اور حضور نے ہر شخص کے دروازے پہ دستک دی، آؤ دین قبول کر لو، آؤ۔ ہم تو میری جناب وہ ہو بہترین اشتہار چھپ گیا اور گزارش کی کہ جناب محفل میں آ جانا، پھر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ٹائم دیکھ کے تو پھر بتائیں گے۔ 2 ہفتے حضور طائف میں یا 10 دن طائف میں رکے، ہر بندے تک پیغام پہنچایا، ایک نے بھی نہیں قبول کیا، بلکہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور آ کے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، محبوب سے پوچھیں، اگر کہتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے بستی تباہ کر دی جائے۔ یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یار 2 ہفتے پورے 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا خطیب محفل میں اور ناراض ہو جاتا ہے۔ نعت خواں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میں عاشق رسول محفل میں آیا ہوں، لیکن نعت ختم ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، بات ہی نہیں سنتا۔ سنگیو 2 ہفتے ایک شخص کو دعوت، دین قبول کر لو اور یارو مان جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ اور جنت اپنا مقدر کر لو، رب رسول والے بن۔ ایک نے بھی نہیں مانا، پتھر مارے، حضور کہیں تو پیس دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، سزا نہیں دینی۔ حضور انہوں نے آپ کو ستایا ہے، تو حضور فرمانے لگے پھر بھی سزا نہیں دینی، اس لیے کہ مجھے امید ہے یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اگلی نسل پہ امید لگا لیتے ہیں وہ کلمہ پڑھ جائیں۔ فرمایا عائشہ وہ جو طائف والا دن تھا نا، وہ احد والے دن سے بھی مجھ پر سخت آیا تھا۔ رسول پاک کی ایک خواہش ہے، اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوانوں کو بات سمجھا سکوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کا نیک بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس آپ جائیں اور جا کے کہیں میرے پاس بیٹا نہیں ہے تو وہ دعا کر دے تو بیٹا ہو جائے، وہ نیک ہے۔ آپ چلے گئے جا کے کہا سائیں مہربانی فرمائیں، پیر صاحب مہربانی فرمائیں، شیخ کاروبار نہیں چلتا، اس نے تعویذ لکھا، جناب آرے نیارے ہو گئے۔ صوفی کا اصل کام کوئی تعویذ بانٹنا نہیں، اس کا کوئی اصل ڈیوٹی یہ تھوڑی ہے کہ وہ دعا کرے گا تو بیٹا ہو جائے گا، یہ بھی وہ کرے گا، پر درویش کا اصل کام تو یہ ہے کہ جب تو تڑپ کے جا کے کہے نا کہ میرے پاس اولاد نہیں، تو وہ تجھے کہے کہ جس حال میں رب رکھتا ہے اس حال میں راضی رہنا سیکھ۔ جب تو تڑپ کے جا کے کہے نا میں غریب ہوں، تو وہ تجھے کہے نا وہ والا دور یاد کرنا جب مدینے والے کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا۔ وہ جب کہے نا کہ میرے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں، سونے کو چھت نہیں، تو وہ تجھے کہے تجھے مبارک ہو، تو اس صف میں کھڑا ہو گیا جس صف میں سب سے آگے حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا وہ ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تو مشکل کر دے تیرا جینا، وہ امام برحق ہوتا ہے۔ تو اس کو ہی پان مانتا ہے کہ اس نے کہا پتر ہی پتر ہو جائیں گے، خیر ہی خیر ہو جائے گی، موج ہی موج بن جائے گی، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ او بھائی آپ کو وہ شکر سکھائے، صبر سکھائے، حوصلہ سکھائے۔ رسول کائنات نے تربیت کا ماحول اپنی قوم کو دیا، اصلاح کا جذبہ دیا، فرمائے ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، نبی تو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں، یہ رسول کریم کا منصب نبوت اللہ نے بیان کیا۔ تو اصلاح امت کے لیے حضور کا جذبہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے، قاضی سلمان منصور پوری لکھتے ہیں حضور گزر رہے تھے تو پہلے تو ابو جال نے دیکھتے ہی نا بہت برا بھلا کہا۔ میں کیسے آپ کو وہ باتیں پڑھ کے سناؤں جو کتابوں میں لکھی ہیں، سخت جملے، ہماری زبانیں کٹ جائیں، ایسی باتیں اگر کبھی لبوں پہ آئیں۔ حضور کو اس نے جو کہہ سکتا تھا کہا، حضور چپ رہے۔
تو بتا کبھی دین کے لیے ایک گالی کھائی ہے؟ تو بتا. لوگ کہتے ہیں وہ جناب پیر صاحب جب سے آپ کے پاس آیا ہوں، جب سے فلاں کے پاس گیا ہوں، فلاں آدمی کے ساتھ شامل ہوا، لوگ تانے بڑے دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں تو خوش قسمت نہیں. جے کر یار دے نام دا ملے مینا تے انہوں چولی پا لئیے. جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے پھر چوٹا چوٹ لئیے پچھاڑیے نا. تو نصیب والا ہے کہ تجھے کسی نے تانا دیا ہے. لوگ تانے نہیں دیتے تو فراڈیا ہے، تو دھوکے باز ہے، تو فلان ہے. شکر کر تجھے تانا دیا ہے کہ تو فلانے کا غلام ہے. خوش ہو کے کہے ہاں نہ ہوں نا. شکر ہے نا کسی نے تانا دیا ہے. اس کو پتہ مزہ لے اس کا. اللہ اکبر. پہلے تو معاذ اللہ اس نے بڑی حضور کے ساتھ اپنی زبان کو کی تیزی دکھائی. حضور خاموش رہے، پھر اس نے ڈنڈے کے ساتھ حضور کو معاذ اللہ مارا. سر نور سے زخم سے خون نکل آیا. حضور خاموشی سے گھر آ گئے. لوگ سمجھتے ہیں دین کے لیے صرف حلوہ کھانا ہی سنت ہے، دین کے لیے روڑے کھانا بھی سنت ہے. جی جی یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی کبھی کبھی اپنایا کریں. کبھی کبھی اس مشقت سے گزرنا بھی حسن ہے. حضور تشریف لے آئے. عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا شکار کر کے لوٹ رہے تھے. عبداللہ بن جدعان کی لونڈی حضرت امیر حمزہ سے کہنے لگی تم شکار کھیلنے جا رہے ہو اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے ابو جہل نے. کیا وہ اس لیے مارتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں، پوچھے گا کوئی نہیں؟ اس لیے چچا تھے نا. چچوں کو بڑا پیار ہوتا ہے بھتیجوں سے. وہ اپنے بچوں سے ڈرتے، بیوی سے ڈرتے، کئی دفعہ بات نہ کریں، ہوتا ہے پیار. بھائی کی اولاد بڑی پیاری لگتی ہے. بندہ وہ کر بیٹھتا ہے نا گھر میں تھوڑی بہت غیبتیں اپنے بھائیوں کی، تو ساری کہانیاں تو وہ لیکن پیارے ہوتے ہیں بھائی، پیارے ہوتے ہیں. کر بیٹھتا ہے بات بچوں کے سامنے، تو پھر وہ کبھی کبھی وہ مطلب بھائی کہتا ہے 2 لاکھ چاہیے تو اب دینا ہے 2 لاکھ، پر کہانیاں بناتا ہے گھر میں بیٹھ کے. کہتا میں کو ٹھیکہ تے نہ لیتا روز پیسے دینے کا، میں ابھی لاکھ کو دیاں گا. تو اندر دل کر رہا ہے کہ اس سے 2 کی ضرورت ہے تو 2.5 دو. لیکن اپنے بچوں کے سامنے نا منصوبہ سازی کا بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں. بھائیاں جو ساتھ ہی نہیں کوئی، ساتھ ہی نہیں کوئی. درویش نے کہا تھا بھائی تے بھائیاں دیاں باواں ہوتے. تو حضرت امیر حمزہ کو جب کہا نا لونڈی نے کہ اتنا مارا ہے اور تم شکار کھیل رہے ہو، تو گئے ڈھونڈا کہاں ہے ابو جہل. زور سے ڈنڈا مارا، سر پھٹ گیا. قاضی سلمان کہتے ہیں کہ آ کے نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے سر پھوڑ دیا، بدلہ لے لیا آپ کا، خوش ہو جاؤ. کاش امت اس بات کو سمجھ جائے. رسول کریم نے بات سنی تو حضور روئے. اٹھ کے چچا کے کندھے پہ سر رکھا کہ چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں ہوتا، آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے آپ میرا کلمہ پڑھ جائے میں خوش ہو جاؤں گا. حضور کی تو خوشی اس بات. کوئی دین میں کیسے داخل ہوتا ہے، کوئی اللہ والا کیسے بن جاتا ہے، کوئی کس طرح کر کے مذہب اسلام کو پورا اپنا لے، یہ حضور کی خوشی ہے، یہ نبی کریم کی خواہش ہے. اس پر حضور زور لگاتے. اس پر جب تو ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا، وہ کئی دن آیا نہیں تو قربان جائیں حضور تیمارداری کرنے چلے گئے. یعنی حضور چلے گئے، نبی کریم پہنچ گئے، اور اس کے گھر پہنچ کے جب حضور نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، غریب تھا وہ یہودی، وہ کہتا ہے کمال ہو گئی، ایسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور بیٹھ گئے، اور پھر کریم محبوب نے نا اس بچے سے کیا کہا، وہ بیمار ہے. حضور سمجھ گئے کہ آخری وقت ہے. کریم فرمانے لگے کلمہ پڑھ جا. اس نے تجسس بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھا تو باپ تو پہلے سمجھ گیا تھا جو غریبوں کی خبر گیری کرنے آئے وہ سردار، امیر، بادشاہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں. جو غریبوں کی غریب پروری کرنے آئے، باپ سے آنکھوں میں پوچھا ابا جی یہ جو کہہ رہے ہیں کر لوں؟ تو والد کہنے لگے پتر پڑھ جانا کلمہ.
وہ اس کے نصیب دیکھو، کسی کو کلمہ مفتی صاحب نے پڑھایا، کسی کو علامہ صاحب نے پڑھایا، کسی کو پیر صاحب نے پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو دادی نے پڑھا. اس کے مقدر دیکھو جسے کلمے والے رسول نے کلمہ پڑھایا، نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ طیبہ کا ورد کرایا، اس نے پڑھا، پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی. اب حدیث کے جو آخری جملے ہیں وہ عنوان ہیں، وہ مشن ہے، اس کو سمجھیے گا. اللہ کے رسول فرمانے لگے رب کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا. حضور تو کہتے ہیں امت جنت کی طرف بڑھے، جنت کی طرف لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت کیا جائے، ان کو پیغام دیا جائے. میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا تھا کہ حضور دین کا کام کس طرح کرنا ہے؟ فرمانے لگے نکل جانا ہے، ایک بندہ ملے تو اس کی بھی